اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ درس قرآن حکیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ البقرہ، قرآن حکیم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تیسرے گروہ یعنی منافقین کے گروہ کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ منافق جو اپنے اندر اور باہر الگ الگ چیز رکھتا ہے، اس لیے منافق اس جنگلی چوہے کی طرح ہوتا ہے جو اپنا بل 4 جگہوں پہ بناتا ہے، یعنی 4 اس کے سوراخ بناتا ہے اور اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح منافق جو ہے اس کو بھی تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، کچھ عملی منافق ہوتے ہیں۔ یہاں ان آیات میں جن منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ عملی منافق ہیں، وہ اعتقادی منافق ہیں، یعنی جن کا اعتقاد، جن کا عقیدہ، جن کے اندر دل میں اور چیز ہے اور انہوں نے اظہار اور چیز کا کیا ہے۔ منافقین یہ مکہ میں نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تھی، وہاں قربانی تھی، وہاں جد و جہد تھی، وہاں مال خرچ کرنا تھا، وہاں کوئی نفع نہیں تھا۔ اس لیے منافق جو ہے وہ نفع کو دیکھ کر آتا ہے، نقصان کو دیکھ کر نہیں آتا۔ تو مکہ مکرمہ میں سارے پکے مسلمان تھے۔ جب حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آ کر آپ نے یہاں ریاست بنائی، تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کے بارے میں مدینہ کے لوگوں کی یہ سوچ بن چکی تھی کہ اسے اپنا سردار اعلیٰ بنا دیا جائے۔ اس کے لیے تاج تیار کیا گیا تھا، صرف تاج پوشی رہتی تھی کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ آپ نے آ کر وہاں تمام رہنے والے جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ایک میثاق کیا، میثاق مدینہ۔ یہ ایک عظیم الشان معاہدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ دستاویزی معاہدہ ہے جس میں باقاعدہ ریکارڈ میں چیزیں لائی گئیں، لکھی گئیں۔ ان قوموں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تاکہ اس سوسائٹی میں ہم امن پیدا کر سکیں، وحدت پیدا کر سکیں، باہر سے آنے والے دشمن کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے، دشمن کو جرأت نہ ہو کہ وہ یہاں کی طرف بڑھ سکے، اور ہمیں اتنا وقت مل جائے کہ ہم اپنی قوت کو، طاقت کو مزید آگے بڑھا کر بہتری لا سکیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم شان یہاں پر کردار ادا کیا۔ تو اب اس نے ظاہراً ایمان قبول کر لیا، لیکن یہ اندر سے بغض رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا، اس کے اندر کینہ تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ دیکھ رہا تھا کہ سرداری آپ کو مل گئی ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، حکومت و سلطنت آپ کی ہے، یہ مجھے ملنی تھی۔ اس لیے اس نے اندر اندر سے ساز باز شروع کر دی، اور کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑا جس میں اس نے کردار ادا نہ کیا ہو۔ ہمیشہ ڈستا رہا، ڈنگ مارتا رہا، پوری کوشش کی۔ بہت سارے واقعات آگے آئیں گے جس میں آپ اس عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس تفصیل کو بھی سنیں گے
اور منافقین کا جو کردار تھا وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے قرآن حکیم ان کی تاریخ پیش کرتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں ان کو ترقی مل رہی ہے، ہمیں اس ترقی سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو اس ساتھ شامل ہو گئے۔ اس لیے مسلمان جماعت کو رہنمائی دی کہ ہر دور میں تمہیں کانشیس ہونا ہے، سمجھدار ہو کے چلنا ہے، تاکہ تم یہ مارے آستین پہچان سکو اور اس کے لیے کوئی اچھا کردار ادا کر سکو۔ اس لیے فرمایا یہ کیا کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اب یہاں قرآن حکیم نے الناس کا لفظ استعمال کیا۔ الناس اس کے شروع میں الف آتی ہے اوناس، اور تخفیف کی وجہ سے اس الف یعنی حمزہ کو ہٹا دیا گیا ہے، اور قرآن حکیم نے آگے یوم ندعو کل اناس بامامہم سورہ بنی اسرائیل میں 15 سپارے میں اس کا اصل لفظ بھی استعمال کیا ہے اناس، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو یہ اناس ہے، ناس ینوس و نوس، اور اس کا مطلب ہوتا ہے حرکت کرنا، تحریک، اور اس سے مراد انسان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسانی جماعت اور گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، باریک بین ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو آپ جس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ جان نہیں رہا، کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی ان کی سمجھ اتنی ناقص ہو گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ، حالانکہ اللہ کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ یا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے کے لفظ کو اس طرح سے استعمال کیا جیسے قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے مختلف مقامات پر، جیسے مال غنیمت کا تذکرہ کیا وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اللہ کا بھی حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، تو مال غنیمت میں سے آنے والے پیسے، چیزیں، ان میں اللہ کا حصہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو اس لیے یہاں اس طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ منافقین یہ دھوکہ باز ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ جو ہے، اور ان کی ساری جو ہے نا ترتیب اور تدبیر غلط ہوتی ہے، اور اس کو صحیح انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مرض جو ہے یہ روحانی مرض بھی ہوتا ہے اور جسمانی مرض بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کے مرض آتے ہیں۔ یہاں اس مرض کو بیان کیا دونوں ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ روحانی مرض ہے، کفر کا، شرک کا، نفاق کا۔ اور اب یہ جو منافق ہے، اس کا جو مرض ہے نفاق کا، اللہ تعالیٰ اسے فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ منافقت میں آگے بڑھتے آگے چلا جاتا ہے۔ اس لیے منافق اپنے نفاق میں آگے بڑھتا رہے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بیماری کو اضافہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، اس کا مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے مرض بڑھتا ہے، اور انسان جب حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، اور ہر وقت کسی کے خلاف سوچتا ہے، تو یہ سوچنے سے اس کے دل میں بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، دل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس القریش ہربل دواخانہ میں مریض آتے ہیں، تو ہم انہیں بہت سارے لوگوں کو جو بیماری ہوتی ہے، اس کی بیماری کی وجہ یہی ہوتی ہے، پیچھے خاندان میں، سوسائٹی میں کسی بندے کی ترقی، چیزیں اپنے ہی رشتہ داروں کی دیکھ کر ان کے اندر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیماری ظاہری طور پر بھی بننا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان ہر وقت دوسروں کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو سوچ کی ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور
ہمارے ہاں تو جتنے بھی یہ انسان کے اندر جذبات آتے ہیں ہم ان کا بھی ایک مزاج متعین کرتے ہیں. جیسے کسی آدمی میں خوف پیدا ہو گیا ہے تو اب یہ اس کے اعصاب کی بیماری شمار کریں گے. اور اسی طرح کسی آدمی اس کے اندر جو ہے وہ جذباتیت پیدا ہوئی ہے تو جذبات کا برانگیختہ ہونا اور یہ آنا یہ غضلات کی بیماری شمار کریں گے. تو اس طرح مختلف جو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر جذبات آتے ہیں تو ہم ان جذبات کو بھی دیکھ کر اس کے مطابق اس کے لیے ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جذبہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب اس کے مقابلے میں اس کے اندر یہ قوت پیدا کرنی چاہیے. جیسے بہت سارے بچے، خواتین، بلکہ بعض جوان لوگ بھی ان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ اعصابی بیماری شمار کر کے جب ہم ان کو تقویت کی، عضلات کی تقویت کی کوئی دوائی دیتے ہیں تو اس سے ان کا دل طاقتور ہوتا ہے اور ان کا اچانک ذرا سی آواز کہیں سے اونچی سن لی تو وہ دہل جاتے ہیں، خوف ان میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف بیماریاں آتی ہیں. تو یہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریاں جو ہیں ان کا علاج اسی طرح سے کیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے اپنی بیماری میں بڑھتا چلا جائے گا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس کو ڈھیل دیتا رہے گا کہ تو اپنے نفاق میں اور آگے جا اور آگے جا اور آگے جا اور آگے جا، یہاں تک کہ تو بالکل پکا منافق بن جا. فزادہم اللہ مرضا، تو یہ مرض اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اسی فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی تکذیب کا نتیجہ ان کو عذاب علیم ملے گا. اب دیکھو کفار کے لیے عذاب عظیم تھا، بڑا عذاب، ابھی پچھلی آیتوں میں گزرے. یہاں عذاب علیم ہے. علیم، امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب علیم کیا ہے کہ یہ جو منافقین کی جماعت ہے انہوں نے ایمان کا ذائقہ ظاہری طور پر تو چکھا ہے. جب یہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں سے اہل ایمان کو نکل کر جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے، نعمتوں کی طرف، تو اب ان کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر یہ کہے گا کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم بھی آج یہاں سے نکل کر جنت کی طرف چلے جاتے. تو یہ منافق، کافر نے تو ذائقہ ہی نہیں چکھا نا، تو منافق نے تو ذائقہ چکھا ہوا ہے. جب اس نے ذائقہ چکھا ہوا ہے تو اب اس کو بہت زیادہ شدت سے تکلیف ہوگی، یہ کوڑے گا اندر سے. جس طرح انسان بعض دفعہ کسی غلط کام کی وجہ سے جو جان بوجھ کے کرتا ہے تو بعد میں اس کی وہ جو سزا آتی ہے اس پر، یہ تو اس کی وجہ سے وہ اندر سے کوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کوڑن کی وجہ سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس کی بیماری اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا یہ عذاب علیم ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ عذاب علیم ہے. کہتے ہیں کہ احمد شاہ ابدالی نے جب جو ہے پانی پت کا مار کا سر کر لیا تو اس کو کہا گیا کہ آپ یہاں دلی میں رہ جائیں، یہاں اپنا تخت بنائیں، یہاں تخت نشین ہو. اس نے کہا باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن ای جا انار قندھار کو جاس، کہ یہاں پر قندھار کا جو انار ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ اس زمین میں تو قندھار کا انار نہیں پیدا ہو سکتا، وہ تو قندھار میں ہوگا. تو اب چونکہ احمد شاہ ابدالی کو انار جو قندھار کا تھا اس کا ٹیسٹ اور اس کے ذائقے کا علم تھا، اس لیے اس نے کہا نہیں میں نہیں یہاں دلی میں رہ سکتا، یہاں انار نہیں ملے گا. تو جو انسان کسی چیز کی اس کا ذائقہ چکھتا ہے تو پھر وہ اس کی جو چیز آتی ہے وہ اور ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ان کے لیے عذاب علیم ہے اور یہ دردناک عذاب ہوگا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد فی الارض مت کرو، کہتے ہیں ہم تو مصلح، ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں. اب یہ منافقین یہ سکیمیں ایسی بناتے ہیں کہ وہ ظاہراً بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ملمہ سازی کی ہوتی ہے، اس میں اس کو پینٹ کیا جاتا ہے، اس کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آج یہ نفاق کا جو بیماری ہے یہ قومی سطح پر آ گئی ہے. حکومتوں میں نفاق پیدا ہو گیا، اب اس کی تاثیر پوری سوسائٹی کو تباہ کرتی ہے. جب ایک فرد منافق ہوتا ہے تو اس کی تاثیر اس فرد کی سطح تک آتی ہے، اور جب کوئی بڑا فرد منافق ہو جائے، قوم کا حکمران ہو، قوموں کا لیڈر ہو، جماعتوں کا سربراہ ہو، اب اس کی خرابی کی وجہ سے اس کے ماتحت سب لوگوں میں
یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ اس کو، چونکہ یہ دور جو ہے یہ دجل کا ہے، جیسے دجال وہ کیا کرے گا، دجل پیش کرے گا نا، تو یہ دجل کا دور ہے. تو یہاں ایک خراب چیز کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ یہ چیز بھی خراب ہے، اسے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو نقل اصل سے بہتر نظر آ رہی ہوتی ہے. اس لیے پہچان پیدا کرنا کہ یہ واقعی منافق ہے اور یہ جو اسکیم ہے یہ غلط ہے، اس کا نقصان آئندہ قوم کو ملے گا، افراد کو ملے گا، تو اس کی تاثیر کیا پیدا ہوگی، آئندہ دیر با اثرات کیا پیدا ہوں گے، ان سب چیزوں پر وہ غور تب کرے گا جب وہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لے. شعور حاصل کرنا، باشعور بن جانا، یہ بہت ضروری چیز ہے. آج ہم اس سے عاری ہو گئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا انہم هم المفسدون، یہ فسادی ہیں. اسی انہم ہم دو دفعہ ہم کا ہے تاکید کے لیے کہ فسادی یہی ہے، انہی کے اندر فساد ہے. لیکن ولکن لا یشعرون، انہیں شعور نہیں. کاش کہ انہیں سمجھ آ جاتی، انہیں عقل پیدا ہو جاتی، یہ تدبیر درست اختیار کر لیتے. اللہ کے نبی تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نفاق سے نکال کر ایمان کی طرف لے آؤں، جھوٹ سے سچ کی طرف لے آؤں، بددیانتی سے دیانت کی طرف لے آؤں، لیکن مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی. تو مرض جو ہے انسان جب نہ چاہے اس کو ٹھیک کرنا تو کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے. آج اجتماعی سطح پر قوموں میں جو منافقت پیدا ہوئی اور سربراہان میں جو پیدا ہوئی بالخصوص، اور تو جو دجل کا دور پیدا ہوا، اللہ ہمیں اس کی عقل و سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مقابلے میں درست اور صحیح حکمت عملی اختیار کر کے اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے دوست ہمارے اس درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں، اس کو سن رہے ہیں اور دور دراز تک بیٹھ کر سنتے ہیں شوق سے، خوشی سے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیریں، برکتیں، سعادتیں جمع کرے، نسلوں میں ان کے دین اور ایمان کی حفاظت سے پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.